نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی 27ویں مجلس میں سبھی سامعین کرام کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل و کرم اور انعام ہے کہ اس نے دینی رہنمائی کے اس سلسلے کو قبول فرمایا اور الحمدللہ اب تک 26 مجالس میں تقریباً 500 سوالوں کے جوابات عرض کیے گئے ہیں جو مختلف موضوعات سے متعلق ہیں، اور یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ مسائل کی تعداد اس سے بھی کافی زیادہ تھی، جن میں سے بعض مسائل ذاتی نوعیت کے تھے، ان کو عام مجلس میں بیان کرنا مناسب نہیں سمجھا گیا۔ اسی طرح خواتین کے جو مخصوص پاکی ناپاکی کے مسائل ہیں، ان کو بھی عام مجلس میں ذکر نہیں کیا گیا۔ علاوہ ازیں بعض حضرات نے ایسے سوالات بھیجے جن کے بارے میں آراء کا اختلاف معروف و مشہور ہے، تو چونکہ ہمارے اس سلسلے کا موضوع بحث و مباحثہ نہیں ہے، بلکہ جو مسائل روزمرہ کے پیش آنے والے ہیں ان میں اختصار کے ساتھ رہنمائی، یہ اصل مقصد ہے اس سلسلے کا۔ تو ایسے سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ وہ اپنے اطمینان کے لیے ان سوالات کو دارالافتاء میں ارسال فرمائیں تاکہ تفصیل کے ساتھ ان کو جوابات مل سکیں۔ اور یہ بھی بات سامنے لانا مناسب ہے کہ کئی ایسے مسائل بھی ہمارے پاس آئے جن کے جوابات کے لیے تحقیق کی ضرورت تھی، اس لیے ان کو موقوف رکھا گیا اور تحقیق جاری ہے۔ انشاءاللہ تحقیق مکمل ہونے کے بعد ان کے جوابات جاری کیے جائیں گے، اور ہمارا طریقہ یہ رہا کہ ہر سوال کے جواب کے متعلق جب تک کوئی وضاحت معتبر کتابوں اور فتاوی میں نہیں مل گئی، کوشش کی گئی کہ ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہی جواب عرض کیا جائے۔ اور ہم تو صرف اکابر کی باتوں کو نقل کرنے والے ہیں، ہمارا یہ مقام ہرگز نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کوئی بات
لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ اگر ہمارے ذریعے سے صحیح نقل لوگ تک پہنچ جائے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور اس سلسلے کو جاری رکھنے میں کئی لوگوں کا بڑا تعاون حاصل رہا، جن میں خاص طور پر عزیزم مفتی ابو بکر صدیق منصور پوری سلمہ، اسی طرح مفتی محمد ارباب صاحب شمسی قاسمی، اور ہمارے عزیز سید محمد سعادت منصور پوری جو کافی دنوں سے التذکیر چینل چلا رہے ہیں پوری دل جمعی کے ساتھ، محنت کے ساتھ۔ اسی طرح سوالات کو جمع کرنے اور مرتب کرنے میں مفتی عبدالحق رسول پوری اور مولوی محمد اسجد مظفر نگری سلمہما، ان کا بھی خاصا تعاون حاصل رہا۔ اور ایک اچھی بات یہ بھی ہوئی کہ مولوی مفتی محمد ابراہیم صاحب غازی آبادی جو کتاب النوازل کے مرتب بھی ہیں، انہوں نے ہر دن کی مجلس کو تحریری شکل بھی دے دی ہے، اور اس میں بہت محنت انہوں نے کی ہے۔ اسی طرح مفتی محمد علی قاسمی بنگلہ دیشی، انہوں نے بھی عنوانات کو مرتب کرنے کی کوشش کی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب معاونین کو بے حد جزائے خیر عطا فرمائیں۔ اور آگے یہ سلسلہ ہر دن جاری رکھنا تو مشکل ہے، لیکن احباب کے تقاضے پر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ہفتے میں ایک دن دینی رہنمائی اور تفسیر کا سلسلہ جاری رکھنے کا ارادہ کر لیا گیا ہے، اور یہ ہر اتوار کو انشاءاللہ رات میں 10 بجے سے 11 بجے تک یہ پروگرام جاری رہے گا، لائیو جاری رہے گا تذکیر چینل پر اور مکسرر پر انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ سبھی سامعین سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ اپنی دعاؤں میں یاد فرمائیں، اور اس سلسلے کو مفید بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہر شر سے، فتنے سے، غلطی سے محفوظ فرمائے، اور دین پر بسہولت قائم رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج کی مجلس میں کئی اہم سوال ہیں صدقۃ الفطر سے متعلق۔ ایک سوال یہ ہے کہ جب زکوٰۃ ادا کر دی گئی تو اب ساتھ میں صدقہ فطر واجب کیوں کیا گیا ہے شریعت میں؟ گویا کہ جب زکوٰۃ نکل گئی بس نکل گئی، صدقے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو صدقہ فطر ہے یہ روزے کی زکوٰۃ ہے، کہ آدمی جو روزہ رکھتا ہے اس میں کچھ کمی کسر رہ جاتی ہے، اس کمی کسر کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صدقہ واجب فرمایا ہے۔
اور دوسری غرض اس کی یہ ہے کہ یہ طعمۃ للمساکین، کہ جو ہمارے آس پاس رہنے والے غربا ہیں، فقیر ہیں، مساکین ہیں، ان کی کچھ مدد ہو جائے اس بہانے سے۔ تو یہ دو مقصد ہیں صدقہ فطر کے، کہ روزے میں جو کمی کسر رہ گئی اس کی تلافی ہو، اور دوسرے جو فقراء ہیں ہمارے وہ بھی ہمارے ساتھ عید منا سکیں، خوشیوں میں شریک ہو سکیں، تو ان کی مدد ہو جائے۔ اس لیے صدقۃ الفطر عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کرنا چاہیے، اور نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ بھی منقول ہے کہ ایک ضرورت مند کو اتنا پیسہ دیا جائے یا سامان دیا جائے جس سے وہ کم سے کم ایک دن کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا محتاج نہ رہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کس پر واجب ہے؟ صدقۃ الفطر اس شخص پر واجب ہے، مرد ہو یا عورت، جو عید کے دن بقدر نصاب مال کا مالک ہو۔ اپنی طرف سے بھی واجب ہے، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی واجب ہے، جبکہ نابالغ بچوں کے پاس اپنا پیسہ نہ ہو۔ اگر ان کے پاس اپنا پیسہ ہے تو ان کے پیسوں سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ جو شخص مریض ہو اور وہ رمضان میں مرض کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے لیکن ہو مالدار، تو کیا اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے؟ جی ہاں، اس پر بھی واجب ہے، اس لیے کہ جو دوسری غرض ہے صدقہ فطر کی کہ مسکینوں کی مدد، وہ یہاں پر بھی پائی جا رہی ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ جو ہماری بالغ اولاد ہے، ہمارے ساتھ رہتی ہے گھر میں، اس کی طرف سے بھی ہم صدقہ فطر نکالیں گے؟ تو بالغ اولاد کا صدقہ فطر باپ پر واجب تو نہیں ہے، لیکن اگر ساتھ رہتے ہیں اور نکال دیں تو اچھی بات ہے، اور اگر بالغ اولاد کا اپنا پیسہ ہے بقدر نصاب تو وہ خود نکالیں گے۔ اسی طرح بیوی اگر صاحب نصاب ہے تو اس کا فطرہ اسی پر واجب ہے، مگر شوہر اگر نکال دے تو اور اچھی بات ہے۔ اس فطرے کی ادائیگی شوہر کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ مرحومین کی طرف سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا یا نہیں؟ تو مرحومین کی طرف سے صدقہ فطر ادا نہیں ہوتا ہے، آپ ویسے ہی صدقہ کر دیں، ان کو ثواب پہنچا دیں، وہ بات الگ ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں 10 آدمی ہیں، تو ہم اپنا سارا فطرے کا پیسہ کسی ایک فقیر کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ مثلاً آپ 50 روپے فی کس نکالیں، 500 روپے ہوں، ایک فقیر کو دے دیں، سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ ایک سوال ہے کہ سعودی عرب میں ایک شخص مقیم ہے، ملازمت کے لیے گیا ہوا ہے، تو وہ صدقہ فطر جو نکالے گا تو ہندوستان کے روپے کے حساب سے نکالے گا یا سعودی ریال کے حساب سے نکالے گا؟ تو فقہا نے لکھا ہے کہ آدمی عید کے دن جہاں مقیم ہو وہیں کی قیمت کا اعتبار ہے، لہذا جب وہ سعودیہ میں مقیم ہے تو وہیں کے حساب سے صدقۃ الفطر اس پر لازم ہوگا، چاہے وہاں ادا کرے یا ہندوستان میں ادا کرے، حساب وہاں سے لگا لے اور روپیہ اسی مقدار میں ہندوستان میں خرچ کر دے، تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ صدقۃ الفطر میں جو اور کشمش
اور کھجور یہ تقریباً 3.5 کلو فی کس کے حساب سے نکالنا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم مشورہ دیتے ہیں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت زیادہ عطا فرما رکھی ہے، وہ بجائے گیہوں سے فطرہ نکالنے کے کھجور اور کشمش کے حساب سے فطرہ نکالیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو ایک آدمی کا فطرہ کوئی 600-700-800 روپے تک بیٹھے گا۔ جتنا زیادہ نکالیں گے انشاءاللہ اتنے ہی اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ہمارے اوپر فطرہ واجب تو نہیں ہے، لیکن اگر ہم نکال دیں تو کیسا ہے؟ تو جواب یہ ہے کوئی حرج کی بات نہیں، اگر واجب نہیں ہے پھر بھی آپ نکال رہے ہیں تو اجر و ثواب تو پھر بھی ملے گا انشاءاللہ۔ اس لیے اگر ارادہ کر رہے ہیں 50 روپے ہے، کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے، آدمی آسانی سے نکال سکتا ہے۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ آج کل جیسے کہ لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے تو عید کے دن ہمیں اپنے گھر میں شیر بنانی چاہیے یا نہیں؟ تو اس بارے میں عرض ہے کہ شریعت میں عید کے دن شیر بنانا کوئی لازم واجب کچھ نہیں ہے، بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ یہ صرف ہمارے ہندوستان، پاکستان وغیرہ میں شیر بنانے کا دستور ہے۔ سعودی عرب وغیرہ میں یا دیگر ممالک میں اس طرح سے شیر نہیں بنائی جاتی جیسا کہ ہمارے ہاں بنتی ہے، اور شاید اس کی اصل یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے کھجور کھانے کو مستحب قرار دیا ہے۔ تو کھجور میٹھی ہوتی ہے، تو اسی کو دیکھ کر کے یہاں پر میٹھا بنانے کا رواج عید کے دن ہو گیا اور وہ پھر چل پڑا۔ تو یہ کوئی لازم ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بنائے تو منع بھی نہیں ہے۔ اگر لاک ڈاؤن چل رہا ہے تو اس میں شیر بنانے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جو بنا سکے بنا لے، اور نہیں جی چاہ رہا ہے تو نہ بنائے۔ تو اس میں نہ کوئی ضروری ہے نہ غیر ضروری ہے۔ ہاں، خوشی کا اظہار عید کے دن ہونا چاہیے، چاہے لاک ڈاؤن ہو یا عام حالات ہوں۔ عید خوشی کا دن ہے، ہمارے انداز سے خوشی جھلکنی چاہیے، ہمیں ایسا معاملہ ظاہر کرنا چاہیے کہ ہم آج خوشی منا رہے ہیں۔ اور ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ غسل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ تو اگر گھروں کے اندر رہشتی زیور وغیرہ ہو اسے کھول کر کے دیکھ لیں، اور ہم بھی مختصراً بتا دیتے ہیں کہ جب غسل خانے میں جانے کا ارادہ ہو تو پہلے بسم اللہ پڑھ لیں، اندر جا کر کے پہلے دونوں ہاتھ دھوئیں جیسے وضو کے لیے دھوئے جاتے ہیں، پھر اپنی شرمگاہ کو دھوئیں، اس کے بعد پھر وضو کریں باقاعدہ اچھی طرح، ناک میں اچھی طرح پانی ڈالیں، کلی کریں، غرارہ کریں۔ اگر روزہ نہ ہو تو، روزہ ہو تو غرارہ نہیں ہوگا۔ اور وضو کرنے کے بعد پھر سر پر پانی ڈالیں، سر کے بال پہلے تر کر لیں، اس کے بعد دائیں کندھے پر پانی ڈالیں، پھر بائیں پر ڈالیں، پھر پورے بدن پر بہا لیں 3 مرتبہ، اور اچھی طرح سے رگڑ کر کے صفائی حاصل کریں۔ اگر عورت کی چٹیا بندھی ہوئی ہے اور اسے کھولنا مشکل ہے تو جڑوں تک پانی پہنچانا کافی ہے، سارے بال کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔
لیکن مرد کے لیے بہرحال بال کے ہر حصے تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اور اگر غسل خانہ ایسا ہے جہاں پانی جمع ہو جاتا ہے تو وہاں سے نکلنے کے بعد پیروں کو دھو لیا جائے تاکہ کوئی شبہ نہ رہے۔ پوچھا ہے کہ اٹیچ بیت الخلاء اور باتھ روم میں وضو کرنا کیسا ہے، اور وضو کے دوران جو اذکار پڑھے جاتے ہیں ان کا اس جگہ پڑھنا کیسا ہے؟ تو وہاں وضو کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور نجاست اگر ظاہر ہو تو وہاں زبان سے اذکار نہ پڑھیں، دل میں پڑھ لیں، اور اگر نجاست ظاہر نہ ہو تو زبان سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پوچھا ہے ہمارے گھر میں بیت الخلاء کا رخ خانہ کعبہ کی طرف بنا ہوا ہے، حالانکہ حدیث میں یہ منع ہے، اگر رخ تبدیل کر کے بیٹھتے ہیں تو پیشاب کی چھینٹیں بدن پر پڑنے کا اندیشہ ہے، تو کیا کریں؟ اس کا حل صرف یہ ہے کہ اسے توڑ کر کے اس کا رخ درست کیا جائے، اور جب تک توڑا نہ جائے تو خود صحیح رخ پر بیٹھ کر فارغ ہوں، اس کی کوشش کریں اور چھینٹوں سے بھی بچیں۔ سوال ہے کہ اگر قرآن کریم پڑھتے پڑھتے وضو ٹوٹ جائے تو کیا فوراً وضو کرنا چاہیے؟ پہلے بھی یہ سوال آ چکا ہے کہ اگر زبانی پڑھ رہے ہیں تو فوراً وضو ضروری نہیں ہے، اور اگر ناظرہ پڑھ رہے ہیں، ہاتھ میں قرآن پاک ہے اور وضو ٹوٹ گیا تو اب وضو کرنے کے بعد ہی ہاتھ لگانا چاہیے، ویسے ہاتھ نہ لگائیں۔ نماز کے بارے میں سوال ہے کہ بڑی آیت کا کچھ حصہ ایک رکعت میں پڑھتا ہے اور بقیہ حصہ دوسری رکعت میں، تو نماز ہوگی یا نہیں؟ نماز تو ہو جائے گی، جیسے آیت الکرسی آدھی ایک رکعت میں پڑھ لی آدھی دوسری میں، لیکن ایسا کرنا بہتر نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ کم سے کم 3 آیتیں یا ایک لمبی آیت ایک رکعت میں پوری پڑھی جائے، یہی بہتر ہے۔ امام صاحب نے آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ تلاوت نہیں کیا اور اگلی آیتیں پڑھنی شروع کر دیں، پیچھے سے لقمہ لے کر امام صاحب نے سجدہ کیا، تو کیا سجدہ سہو لازم ہوگا یا نہیں؟ اگر 3 آیتوں کے اندر سجدہ کر لیا ہے تو سجدہ سہو لازم نہیں ہے۔ سجدہ سہو کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ آخری قعدے میں اتحیات پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیر دیں، دائیں طرف، پھر 2 سجدے کریں، اس کے بعد بیٹھ کر پھر اتحیات پڑھیں، درود شریف پڑھیں، دعا پڑھیں اور پھر سلام پھیریں۔ اس طرح سے سجدہ سہو ادا ہوگا۔ تہجد کی نماز عشاء کے بعد پڑھ کر سو سکتے ہیں یا نہیں؟ تہجد کی بڑی فضیلت ہے اور اس کا اصل وقت تو آخری شب ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اسی وقت اٹھ کر کے آدمی تہجد کی نماز پڑھے، لیکن علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص سونے سے پہلے ہی تہجد کی نیت سے کچھ نفلیں پڑھ لے تو امید ہے کہ اس کو ثواب مل جائے گا، کیونکہ عشاء کے بعد بھی جو نفل تہجد کی نیت سے پڑھی جائے تو بعض روایتوں میں اس کو بھی تہجد میں شامل کیا گیا ہے۔ ایک سوال ہے کہ زوال، طلوع اور غروب کے وقت قرآن کریم یا کوئی نماز پڑھنا کیسا ہے؟ نماز پڑھنا تو جائز نہیں ہے، لیکن قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، اس وقت قرآن پڑھنا منع نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں ہمارے پاس 22 گرام سونا ہے، جس میں سے 15 گرام پر قرض ہے، 7 گرام ہمارے پاس باقی ہے، وہ بھی اور مزید قرض بھی ہے، تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے کیونکہ نصاب پورا نہیں ہے۔ ایک سوال ہے کہ گھر کے ذمہ دار حضرات زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کچھ ذاتی پیسہ بھی ہے جس کا ذمہ داروں کو علم نہیں، لہذا اس رقم کی زکوٰۃ
ہم ادا کریں گے یا نہیں؟ اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ کو ادا کرنی ہوگی۔ اگر کسی کے پاس صرف 6 تولہ سونا ہے، چاندی بالکل نہیں، روپیہ بالکل نہیں، تو زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ایک سوال ہے کہ میرے پاس 4 تولہ سونا ہے تو میرے اوپر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ سوال ہے کہ لے پالک کو زکوٰۃ دینا جائز ہے یا نہیں؟ اگر وہ ضرورت مند ہو، محتاج ہو تو دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لے پالک بیٹا سگے بیٹے کے درجے میں نہیں ہے، سگے بیٹے کو دینا جائز نہیں۔ ملازمین کی تنخواہوں سے جو رقم فنڈ کے نام پر کاٹی جاتی ہے، جو ریٹائر ہونے کے بعد ملتی ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب ملے گی اس کے بعد جب حساب لگایا جائے گا تب واجب ہوگی، پچھلے سالوں کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ہمارے پاس شادی کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں اور شادی لاک ڈاؤن کی وجہ سے مؤخر ہو گئی تو ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ جی ہاں، واجب ہے، زکوٰۃ دینی ہوگی۔ شادی کو ابھی 5 مہینے ہوئے ہیں تو شادی میں جو زیور ہمیں ملے ہیں ان کی زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ نیز اگر لڑکی والوں نے 1 سال پہلے سے زیور بنوا رکھا تھا تو اس کی زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ جب تک وہ لڑکی کے والدین کی ملکیت میں تھا تو زکوٰۃ کا حساب ان کے ذمہ ہے، اور جب لڑکی کی ملکیت میں آ گیا وہ زیور تو اسی دن سے اس کا حساب شروع ہوگا، اگر وہ پہلے سے لڑکی صاحب نصاب نہ رہی ہو۔ جب اگلا سال آ جائے گا تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور اگر وہ پہلے سے صاحب نصاب تھی پھر یہ زیور بھی مل گیا تو حسب معمول وہ سال کا جب حساب لگائے گی تو اس میں اس زیور کو بھی شامل کرے گی۔ ہمارے پاس کچھ ریال رکھے ہوئے ہیں لیکن ہم کرنسی بدلوانا نہیں چاہتے تو اس کی زکوٰۃ کس طرح ادا کی جائے گی؟ آپ اس کی قیمت لگا لیں کہ روپے کتنے بنیں گے، اسی حساب سے زکوٰۃ نکال دیں، زکوٰۃ واجب ہے۔ کیا کسی ضرورت مند کو زکوٰۃ کا پیسہ دیتے ہوئے زکوٰۃ کی وضاحت کرنی ضروری ہوتی ہے؟ ضروری کچھ نہیں ہے، آپ ہدیے کے نام سے دیں، عیدی کے نام سے دیں، سب سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ جو لوگ صدقے کے مستحق ہیں کیا انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، دی جا سکتی ہے، جو ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں۔ ایک اہم سوال ہے کہ بیوی کا مہر جو اب تک ادا نہیں کیا گیا، کیا زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد اس کو کل مال میں سے منہا کیا جائے گا؟ تو اس میں یہ تفصیل ہے کہ جو مہر معجل ہے، معجل کا مطلب فوری طور پر ادا کرنے کا معاملہ کیا گیا ہے، اور ساتھ میں جو ادا کرنے والا ہے اس کا بھی پختہ ارادہ ہے کہ میں ادا کروں گا۔ مثلا 10,000 روپے مہر طے ہوا اور شوہر کا ارادہ بھی ہے کہ جیسے ہی میرے پاس وسعت ہوگی میں اس کو ادا کر دوں گا، اور مہر معجل ہے، تو ایسی صورت میں اس 10,000 کو عام مال کے میں قرض شمار کیا جائے گا اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ لیکن اگر مہر معجل ہے یا شوہر کا ادا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں یہ مال سے منہا نہیں کیا جائے گا اور کل مال کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ہمارا عمرے کا ارادہ تھا، عمرے کا ٹکٹ بک بھی کر لیا لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے سفر پہ نہیں جا سکے، تو عمرے کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ جب عمرہ نہیں کیا تو ثواب کیسے ملے گا؟ جب اللہ تعالیٰ توفیق دے گا اور عمرہ کر لیں گے تب عمرے کا ثواب ملے گا۔ پوچھا ہے ضعیف حدیث کسے کہتے ہیں؟ ضعیف حدیث اس روایت کو کہا جاتا ہے کہ جس کے نقل کرنے والے یا تو حافظے میں کمزور ہوں یا کسی ایسے گناہ میں مبتلا ہوں
جس کی وجہ سے ان کی بات معتبر نہ ہو۔ تو جس روایت کے راویوں میں ایسے افراد آ جائیں گے، پھر ان کے بھی درجات الگ ہیں، کوئی کم کوئی زیادہ، تو اس روایت کو ضعیف کہا جاتا ہے۔ اور اس بارے میں تفصیلات اہل علم جانتے ہیں۔ قرآن کریم یا پارہ ہاتھ سے چھٹ کر گر جائے تو کیا صدقہ کرنا ہوگا؟ صدقہ ضروری تو نہیں ہے، لیکن کر دیں تو حرج بھی نہیں، استغفار کریں۔ ایک سوال یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ جو لوگ انتقال کر جاتے ہیں، جو ہم ان کے نام سے صدقہ یا کھانا پیسہ نکالتے ہیں، تو ہمارا نام لے کر یہ کھانا ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس بارے میں بہت ہی ضعیف روایات ملتی ہیں، لیکن ان پر کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ اتنی بات ہے کہ اجر و ثواب انہیں ملتا ہے، تعیین کے ساتھ ملتا ہے، نام بنام ملتا ہے، اس کی کوئی صراحت نہیں ہے۔ سودی رقم کے مصارف کیا ہیں؟ غریبوں کو بانٹ دی جائے بغیر نیت ثواب کے، یہی سب سے بہتر مصرف ہے۔ اور اگر جہاں سے لیا ہے سود وہاں واپسی کی کوئی شکل ہو تو اس کو بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے اور ہر طرح کی غلطیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ماہ مبارک کی عبادات کو قبول فرمائے۔ اس عید کو پوری امت کے لیے، انسانیت کے لیے خیر، برکت، عافیت، رحمت کا سبب بنائے۔ جو وبا سارے عالم میں جاری ہے، اللہ تعالیٰ ان سے سب کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔